اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدم سے لے کر آخر تک انسان کا سفر جاری ہے۔ اس سفر میں اگر علم قرآن نہ ہو تو انسان کی کیفیت اس بچے جیسی ہوتی ہے جو ماں کے پیٹ میں ہو اور اس کی پوری کائنات 1 فٹ لمبی اور 6 انچ چوڑی ہوتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اندر بے سکونی، بے چینی اور بہت سارے مسائل نے ہمارے دروازوں کو دیکھ لیا ہے۔ شاید یہ دوری قرآن ہے۔ آج ہمارا موضوع ہدایت قرآن ہے، اور اس سے ہدایت کیا بغیر سمجھے بھی لی جا سکتی ہے ناظرین؟ اور بہت ساری گفتگو حوالہ قرآن سے ہوگی۔ آج جن مہمانوں نے یہاں جنہیں ہم نے بلایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں اضافہ کرے۔ یہ ہمیں بہت اچھی گفتگو بتاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کتنا آسان ہے قرآن۔ آج 2 شخصیات میں سے ایک آل احمد بلگرامی صاحب، یہ دینی اسکالر ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں آنے پر، اور ہمارے ساتھ قاری قرآن اور حافظ قرآن PhD ڈاکٹر ہیں محمود احمد مدنی مصر سے، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، آج قرآن کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور آپ لوگ بھی اس پروگرام میں اپنے کال کے ذریعے اپنے تاثرات یا کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے علامہ صاحب، آپ کی اجازت سے میں چاہوں گا، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھ رہے ہیں، قرآن کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی 183 نمبر 183، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں پر روزے فرض کر دیے۔ قرآن کی اس ایک آیت نے پورے رمضان کے مہینے کا رنگ بدل دیا۔ ہر طرف ایک نور ہے، ایک خوشی ہے۔ لیکن اگر یہی قرآن ہمارے کریکٹر میں آ جائے تو دنیا ہی بدل جائے گی، دنیا کا ایک رنگ ہی بدل جائے گا۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن میں؟ یہ قرآن ہدایت کے لیے ہے، اور اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ اس آیت کو آپ بھی سنیے، ہم بھی سنتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیت کی میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ تلاوت کر کے سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اللہ فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. اللہ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، اس ایک آیت پر بھی اگر ہم غور کر لیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں نازل کیا قرآن، ہدی للناس، ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے. اس ایک بات پر بھی اگر ہم غور کر لیں کہ ہدایت بنا کر بھیجا اللہ نے تمام انسانوں کے لیے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ شنکر اسے جاننا نہیں چاہتا، پیٹر اسے ماننا نہیں چاہتا، محمد عیسیٰ اسے سمجھنا نہیں چاہتا، تو کیا بغیر سمجھے ہوئے کیسے ہدایت لی جائے گی؟ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 75 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک دفعہ سینے سے لگا کر دعا کی کہ یا اللہ اسے قرآن کا علم عطا کر. علامہ صاحب، یہ بابرکت مہینہ رمضان کا آتا ہے، پورا معاشرہ ہمارا چینج ہو جاتا ہے. ایک آیت جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ لوگوں کے گھروں میں برکتیں، ایک نور، چاروں طرف ایک سکون سا ہے جو عام وقتوں میں نہیں ہوتا. تو یہ قرآن جیسی نعمت اگر ہمارے کریکٹر میں آ جائے تو کیا دنیا کس طرح ہوگی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دوری کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑا ایک اہم سوال کیا جو جنرلی اس وقت پورے معاشرے پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے. قرآن وہ الہامی کتاب ہے جس کا بنیادی موضوع انسان ہے. اور اگر آپ قرآن کی آیات پہ غور کریں تو اللہ جب اپنی توحید کی دلیلیں دیتا ہے تو وہ دلیلیں عرش سے نہیں اتارتا، وہ بھی انسان کے ارد گرد سے ہی دیتا ہے. جیسے سورہ بقرہ میں کہا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ کا کیسے انکار کرو گے؟ انداز دیکھیے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ کا کیسے انکار کرو گے؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اچھا اب دلیل کیا ہے ہم کیوں نہیں انکار کریں اللہ کا؟ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُم، تم مردہ تھے، زندہ کیا، پھر مار دے گا. یعنی خدا کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو عرش پہ جانے، آسمانوں پہ جانے، جنگلوں کا بنواس کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنی زندگی پہ غور کرو، تم کیا تھے، کیا ہو گئے، کیا ہو جاؤ گے. تو جو شخص جو ہستی تمہیں مسلسل پلٹ رہی ہے، عدم سے
وجود کی طرف، نیستی سے ہستی کی طرف، اس کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اسی طرح خدا توحید کی دوسری دلیلیں دینے کے لیے کبھی آسمان کی طرف غور کرنے کو کہتا ہے، کبھی زمین کی طرف غور کرنے کو کہتا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قرآن کا بنیادی موضوع ہی انسان ہے، اسی لیے کہا ھدی للناس، جیسے قاری صاحب نے ابھی تلاوت میں آیت جو پڑھی، یہ انسانوں کی ہدایت کرتا ہے، انسانوں کی ہدایت۔ لیکن اس میں یہ بھی پھر قرآن کہتا ہے مگر ہدایت سے متقین ہی حاصل کرتے ہیں۔ کس طرح مطلب ایک انسان، دیکھیں جو بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، ہر مسلمان کا ایک ایمان ہے کہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے اور گھروں میں پڑھا بھی جاتا ہے۔ ہمارے اندر یہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ جو معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک بے سکونی ہے، بے چینی ہے، بحیثیت میں طالب علم جانتا ہوں کہ اگر انسان اس کو سمجھ کر وہ اپنے کریکٹر پہ امپلیمنٹ کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حقیقی لائف کو انجوائے کرتا ہے۔ میں ایک کالر کو اگر اجازت ہو لے لوں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کون اور کہاں سے بات کریں بھائی؟ میں اشفاق رحمان بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے جناب۔ جی جناب، کیا کہیں گے؟ سرکار یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے محسن ہستی دونوں، جی 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 تو ماشاءاللہ ابھی میں نے قدر سنی مصر کے مولانا صاحب کی حافظ صاحب، جی 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 تو میں ان سے کچھ اس بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہتا ہوں کہ میں ماشاءاللہ قرآن کی پڑھتا ہوں لیکن میری تھوڑی روانی تیز ہے، جی الفاظ صحیح نہیں ہوتے ہیں، تو انہی نے جو قرآن ابھی پڑھی جی جی تو میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کوئی ایسی چیز سمجھا دیں کہ میں بھی اس صورت میں اس کی آواز میں خوشحالی سے تلاوت کر سکوں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب جی جی بالکل جی، آپ سنیے، انہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ آپ نے سوال بھی سن لیا کہ وہ قرأت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کس طرح اس طرح کی خوبصورتی اور اس طرح ہی کا انداز کیسے آئے۔ بہت سارے لوگ اس وقت لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت ہی اچھا شوق اور اس کا جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جذبے کو قبول کرے۔ آمین۔ تو ان کے لیے ایک مشورہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہاں کے کسی اپنے محلے کے کسی اچھے قاری صاحب کو جوائن کریں، ٹھیک ہے، ان سے ٹائم لیں۔ ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی ایک عربک قاعدہ آتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ جہاں شاید اپنے لحاظ سے علماء حضرات نے، قرآن حضرات نے تیار کیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ یہ عربک قاعدہ پڑھیں، صحیح ہے، اور اس کے بعد جو ہے کم از کم 10 صورتوں کی ریاض کریں، مشق کریں۔ 10 صورتوں کی؟ جی جی۔ اور 10 صورتیں کہیں سے نہیں ٹھیک ہے، چھوٹی صورتیں، چھوٹی صورت، یسروا ولا تعسروا۔ صحیح، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہیں کرو۔ ٹھیک تو ان سے میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ یہ جو صورت ناس سے لے کر صورت فیل تک، ٹھیک ہے، ان صورتوں کی مشق کریں۔ ٹھیک ہے، مشق کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ ایک صورت کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں۔ صحیح ہے، جس طرح میں سب کے لیے اچھا رہے گا اگر میں پڑھ کے سناؤں ان کو۔ صحیح جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، پھر قل، یہ قوف ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے، اگر اس کو کاف سے ہم نکالیں گے تو یہ معنی غلط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جیسا قلب دل ہو گیا، قلب ڈاگی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس، چونکہ اس کے قوانین بھی ہیں تجوید کے۔ ماشاءاللہ ان سے پوچھتے رہیں گے۔ اور یہ تفصیلی بہت بڑا نہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے آپ جیسے لوگوں کو کہ لوگوں کو آپ بتائیں، اور لوگوں کو ایک بڑا شوق ہے، وہ سمجھنا بھی چاہتے ہیں اور سیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم جی۔